کیا کیا بحتیاطیاں کر کے پھر اس میں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہوں گے. تو ناپاک کپڑوں سے نماز بھی نہیں ہوتی. جو ناپاکی کا میں نے ابھی مسئلہ عرض کیا کہ 1 درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اب نماز ہوگی ہی نہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو قربانی کھالیں اٹھاتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں یا آپ کے یہاں جانور کٹا اور آپ کو بھی شوق ہے تو آپ نے بھی ہاتھ دلانا شروع کر دیا تو اب مہربانی کر کے نماز کے لیے الگ سے جوڑا آپ کے پاس ہونا چاہیے کپڑے کا, تو اس کو بدل کے پھر نماز ادا کریں اگر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو. مدینہ یا سیدی ایک ہرنی منڈی میں دیکھی گئی, کیا اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟ ہرنی وحشی جانور ہے یعنی جنگلی جانور ہے, تو وحشی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. پچھلے سال بھی جب ہم منڈی گئے تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب بکرا تھا, اتنا چھوٹا سا منہ تھا اس کا اور سینگ کئی فٹ لمبے, یعنی کہ وہ بالکل سب کی نظریں کھینچتا تھا, اٹریکٹیو تھا اور عجیب و غریب تھا, عام بکروں سے مختلف تھا. میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا, میری توجہ نہیں گئی, میرے بیٹے نے توجہ لیا کہ پاپا یہ تو وحشی ہے, جنگلی ہے. پھر میری توجہ گئی, میں نے کہا یار وہ جنگلی جانور ہے, یہ تو جنگلی کی تو قربانی ہوتی نہیں ہے. تو ہرنی کی بھی نہیں ہوتی کہ یہ جنگلی جانور ہے, وحشی بولتے ہیں, وحشی. تو لوگ ہیں بیچارے بس معلومات ہوتی نہیں ہے. دوبارہ جب منڈی ہم گئے نا تو وہ وحشی بکرا غائب تھا, جنگلی. ایسا لگا کوئی بیچارہ خرید کر لے گیا ہوگا قربانی کے لیے, قربانی کر دی ہوگی بیچارے کی شاید, قربانی ہوتی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. نکلتے بھائی, تو گائے وغیرہ کو گرانے سے قبل ہی قبلہ رخ کا تعین کر لیا جائے. لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے. گھسیٹتے ہیں, یہ بھی کوئی قبلہ رخ کا ذہن ہوتا ہے کسی کا بولتا ہے تو پھر بیچاری کو وہ گھسیٹتے ہیں, تو ظاہر بہت تکلیف ہوتی ہوگی. بلکہ تکلیف دینے کا جہاں تک تعلق ہے نا تو یہ تو اب انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا, جانوروں پر کوئی رحم نہیں کرتا. یہاں تک کہ بعض ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ یہ بولتے ہوئے بھی بس وہ ایسا عجیب سا لگ رہا ہے, رحم آتا ہے. جیسے کہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ہماری طرح وہاں روڈوں پر قربانیاں عام طور پر نہیں ہوتی پاکستان کی طرح, اس کے لیے مخصوص مذبح ہوتے ہیں, سلوٹر ہاؤس. لوگ گھروں میں بھی کرتے ہیں لیکن وہ سلوٹر ہاؤس پر زیادہ رش ہوتا ہے. تو وہاں گائے کی ٹانگ کرین میں پھنساتے اور اس کو اس طرح وہ مخصوص انداز میں گھسیٹتے ہیں اور وہ کرین پھر اس کو کھینچتی ہے ٹانگ کو, کڑک پٹاخ کر کے آواز آتی ہے, باقاعدہ اس کی گائے کی ٹانگ ٹوٹتی ہے. اس کے بعد وہ ذبح تک پہنچتی ہے, اس کی ذبح اس کو کیا جاتا ہے. اس غریب کی پہلے سے ٹانگ توڑ دیتے ہیں. اسلامی ملک ہے, کتنا بڑا ظلم. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, دیکھ کے جس میں یہ بھی ہے اس فرمان میں کہ مظلوم جانور کی بددعا مقبول ہے. جی ہاں, جانوروں کی دعائیں بددعائیں یہ مقبول. سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت مالدار گھرانے کا فرد تھا, لڑکپن تھا میرا,
وہ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتا تھا. میں مکتب جا رہا تھا, مدرسے جا رہا تھا خادموں کے ساتھ, کہ میری نظر ایک گدھے پر پڑی, خوتا, اس کی پیٹھ پر زخم تھا اور کوے اس کو ٹھونگے مار رہے تھے. مجھے اس گدھے پر بڑا ترس آیا. میرے بدن پر ریشمی چادر تھی, میں نے وہ چادر رحم کھاتے ہوئے گدھے کے اس زخم پر اڑا دی. اس گدھے نے میری طرف شکریہ بھرے انداز میں دیکھا اور ایسا لگتا ہے کچھ اس نے مجھے دعائیں دی. اس کے بعد میرے اندر انقلاب پیدا ہوا اور دنیا سے میرا جی اچاٹ ہوا, اللہ اللہ کرنے کی طرف مائل ہوا میں. اور یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. اس کے بعد یعنی انہوں نے اتنے مدارج طے کیے اور ولایت کے اعلی منصب کو انہوں نے پایا. تو ایک گدھے کی دعا, تو اس لیے جانور کی دعا جو ہے نا یہ بھی قبول ہے, مظلوم کی بد دعا بھی قبول ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے جانور ہو. تو اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے. تو ہم ان دنوں تو قربانی کا چونکہ یہ عام طور پہ پاکستان میں ماحول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے, ورنہ پتہ نہیں سلوٹر ہاؤس پر تو کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہوگا. کوئی وہاں نہ یہاں کو بچاتا نہ وہاں بچاتا ہے. یہ مسلمان جو یہ غفلت کا شکار, آج کل اکثریت ہماری غفلت کا شکار ہے. جانور تڑپتا ہے, پھڑکتا ہے, ہم تماشا بناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں, دیکھیے جانوروں کو ظلم سے بچائیے. کم از کم آپ کے ہاں جو قربانی ہوتی ہے اس میں احتیاطیں کیجیے. اور یہ مسئلہ سن لیجیے کہ ذبح کرنے میں 4 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں, اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے, کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے. پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹے نہ کھال اتارے. بہرحال ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری بالکل مس نہ کریں. بعض لوگ گائے کو جلدی ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کے بعد گردن کی کھال ادھڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں. اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد گردن چٹخا دیتے ہیں. بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں. جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے. بہر شریعت حصہ 16 صفحہ 259 پر ہے, جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے. ذمی کافر اس کو بولتے ہیں کہ جو اسلامی ملک کو جزیہ ادا کرتا ہو. لیکن اب دنیا میں کہیں بھی ذمی کافر نہیں, اب تو کافر معاذ اللہ غالب آ گئے. مسلمانوں کی بے عملیاں اور کمزوری ایمان کی وجہ سے. وہ دور تھا اس وقت کافر ذمی ہوتے تھے کہ جو مسلمانوں کو جزیہ بھرتے تھے, تو وہ مسلمانوں کے امان میں ہوتے تھے. اب جو مسلمانوں کی پناہ میں آ گیا اب اس پر ظلم کرنا, تو یہ جو تھا یہ بہت سخت جرم تھا. تو اب یہ کہ پھر بھی جانور پر ظلم کرنا اس ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے. مزید فرماتے ہیں اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے, کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ عز و جل کے سوا نہیں. اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیو, کتنا یعنی کہ وہ رحم کرنے کا موقع ہے کہ جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے, جس طرح مطلب اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور یہ بیچارے قصاب جو ہیں ان کو اللہ عقل سلیم دے, بس وہ کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں.
ابھی تڑپ رہا ہے، یوں دائیں بائیں اس کو کاٹتے رہتے ہیں یہاں تک وہ ہڈی تک پہنچا دیتے، پھر وہ چٹکا دیتے ہیں. وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی روکے، اس کو سمجھائے. اپنا بکرا ہے کم از کم اس کو تو روکے. بھائی چھری پھر گئی، اب ہاتھ نہیں لگانا ہے جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے، اتنا کہہ دیں. وہ بولے گا نہیں یہ ہو جائے گا، آپ بولے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو میں افسرز کر رہا ہوں اس پر آپ یقین مانیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھنڈا ہو جائے گا جانور. یہ بے صبری خامخواہی کرتے ہیں، چند منٹ اپنے بچانے کے لیے جانور کو اتنی تکلیف دیتے. اس طرح گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے ابھی ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ اس کی گردن کی کھال یہ ادھیڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھری سینے کی طرف گھونپتے ہیں